ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے صاحبزادے، لیکن حنفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے نانا کا نام تھا حنیفہ۔ کس کا نام تھا؟ حنیفہ، نانا کا۔ وہ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے قرآن کے بہترین قاری تھے۔ یہ عبادت و ریاضت اور زہد و تقوی میں اپنے نانا کا پرتو تھے، نانا کی طرح عابد زاہد تھے، ہما وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے لوگوں نے ان کو حنفیہ، ابن حنفیہ کہنا شروع کر دیا، نسبت نانا کی طرف کر کے حنفیہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ مولا علی نے بھی اس نام کو پسند کیا اور کہا کہ تم اپنا نام محمد ابن حنفیہ ہی لکھا کرو، اپنے نانا کی طرف نسبت کرو، ورنہ ہے یہ حقیقت میں کون؟ محمد ابن علی۔ وہ روایت کرتے، مجھے بتاؤ اس روایت کے بعد کسی اور روایت کی ضرورت بچ جاتی ہے، رہ جاتی ہے؟ مولا علی کا شہزادہ روایت کرتے کہتا ہے قال قلت لابی، میں نے اپنے والد سے سوال کیا۔ والد یعنی کس سے؟ مولا علی سے۔ میں نے اپنے والد مولا علی سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان آپ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ پوچھ رہا ہے بیٹا، جواب اب باپ کا ہے، پوچھنے والا بھی عظیم، بتانے والا بھی عظیم۔ مولا علی نے توقف نہیں کیا، سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، جیسے ہی بیٹے نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان بتائیے رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، کا بیٹا ابو بکر ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا قلت ثم من، ابا جان ان کے بعد کون افضل ہے؟ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا ثم عمر، کہا وہ عمر ہے۔ اب بیٹا بیٹا ہوتا ہے، دیکھا ابا جان تو بڑا عجیب جواب دے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کون افضل، تو ابو بکر کا نام لے لیا، پھر میں نے کہا ثم من، ان کے بعد کون، تو عمر کا نام لے لیا۔ خود حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، اب مجھے ڈر ہوا کہ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون، تو عثمان کا نام لے لیں گے۔ اگر میں نے اس طرح سوال کیا ثم من ان کے بعد کون، تو عثمان کا نام لے لیں گے، تو میں نے سوال ہی بدل دیا تاکہ پہلے نمبر پہ ابا نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ نہیں ہے، تو کم سے کم تیسرے پہ تو آ جائیں ابا جان۔ تو اب سوال بدلا اور کہا قلت ثم انت، ابا جان ان کے بعد تو آپ افضل ہیں، عمر کے بعد تو آپ افضل ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا نہیں بیٹا اس افضلیت میں مجھے کہاں لا رہے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ مولا علی کی انکساری ہے۔ اہل سنت کے اجماع کے مطابق آپ کا نمبر چوتھا، بخاری قرآن کے بعد سب سے افضل۔ اور پھر سوال ہی نہیں کہ اس کو صرف امام بخاری نے لکھا، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، یہ حدیث امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھی، اسی حدیث کو غوث اعظم نے گنیت الطالبین میں لکھا، اسی حدیث کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لطائف اشرفی میں لکھا، اسی حدیث کو امام بہقی نے لکھا، اسی حدیث کو امام ابن عبد البر نے لکھا، اسی حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے لکھا۔ اس پر میں نے جب حوالے جمع کیے 144 مستند حدیثوں کی کتابوں میں روایتیں مجھے ملی، بخاری سے لے کر حضرت مجدد الفسانی اور مجدد الثانی سے لے کر امام احمد اعظم محدث بریلوی تک سب اس روایت کو لکھتے آ رہے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال، اب اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے علی کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، اس سے ایک سوال، تو شیعہ ہے کہ سنی؟ جواب بعد میں دیا جائے گا، افضل ابو بکر ہے یا علی ہے، اس کا جواب بعد میں، پہلا یہ سوال تو اپنی پوزیشن بتا، تو شیعہ ہے کیا سنی؟ اگر شیعہ ہے تو ہماری بلا سے تجھے جواب دینا ہم پر واجب نہیں، ضروری نہیں۔ اب اگر تو شیعہ ہے تو پھر جواب دوسرے اینگل سے دیا جائے گا، کتابیں دوسری ہوں گی، جواب کی نوعیت دوسری ہوں گی، کیونکہ تیرا فرقہ الگ ہے۔ اب تو جان، تیرے کالے کپڑے، تیرا ماتم، تیرا سینہ چیپیٹنا، تیرا سینہ چیرنا، تیرے ماتم اٹھا کرنا، وہ تو جان، ہمیں غرض نہیں شیعوں سے رافضیوں سے۔ اور اگر تو سنی ہے تو بتا کیسا سنی ہے جو بخاری کو نہیں مانتا، تو کیسا سنی ہے جو مسلم کو نہیں مانتا، پھر تو کیسا سنی ہے کہ جو مسند احمد کو نہیں مانتا، تو کیسا سنی ہے جو غوث اعظم کو نہیں مانتا، تو کیسا سنی ہے جو داتا گنج بخش لاہوری کو نہیں مانتا۔ تو سنی نہیں ہے، تو ایجنٹ ہے، اور ہمارے بیچ آ کر تو ہمارے اہل سنت پہ درار پیدا کرنا چاہتا ہے۔
گفتگو کرنے کا انداز سیکھیے، ہر سوال کا جواب دینے میں جلد بازی نہیں، پہلے سامنے والے کی حیثیت تو طے ہو کہ تیری اپنی حیثیت کیا ہے، کس حیثیت کی بنیاد پر تو گفتگو کر رہا ہے، کس حیثیت کی بنیاد پر بات کر رہا ہے۔ اور اگر تو شیعہ ہے تو پھر ہم تجھے کیوں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر ایک ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ جس میں ہم مداخلت کر نہیں سکتے۔ ہر سال وہ وقت آتا ہے تو سینے پیٹتا ہے، چاقو سے اپنے سینے چاک کرتا ہے، خون نکالتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے قدرت کا انتظام، قدرتی انتظام ہو گیا کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو، وہ دل اور وہ سینے اسی لائق ہیں کہ کوٹے جائیں اور پیٹے جائیں۔ ابو صاحب سے ہم روکے کیوں تجھے؟ جب مرضی خدا ہے تو پھر ہم اس مرضی خدا کے آڑے آئے کیوں؟ ہاں سنی بول رہا ہے تو ہم سے پھر تجھ سے ہماری ہمدردی ہے، اور جب ہمدردی ہے تو ہم مطالبہ کریں گے۔ سنی ہو کے بخاری نہیں مانتا؟ ارے بخاری کو چھوڑ، سنی ہو کے مولا علی کی نہیں مانتا؟ مولا ہی بول کے مولا علی کا انکار کر رہا ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اور تو کہہ رہا علی کا پہلا نمبر۔ تو مولا علی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے بلکہ تجھے جوتے ماریں گے۔ مولا علی کی جو بات میں نے نہیں کی، جو دعویٰ میں نے نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا؟ تو کیا شریعت بنا رہا تھا؟ جو بات کہنے کی مجھے نبی نے اجازت نہ دی، تجھے کہاں سے اجازت مل گئی تھی؟ تو نے شریعت بنائی کہاں سے، گڑی کہاں سے؟ تو یاد رکھیے، میں مولا علی کی روایت اتنی سنا سکتا ہوں، اور اس پر تو میں ایک مستقل کتاب لکھ رہا ہوں، 250 صفحے کتاب کے لکھے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ 300-350 صفحے تک جانے کی امید ہے۔ میں اس میں صرف وہ روایتیں جمع کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہی میں نے وہ رکھا ہے۔ اصل میں مجھے پرابلم یہ ہے، کافی دن سے میں لکھ رہا ہوں لیکن وقت کی بڑی قلت رہتی میرے پاس، جلسے بھی رہتے، گھریلو معاملات بھی رہتے، خاندانی معاملات بھی رہتے، اور بھی بہت سے مصروفیات ہیں، وقت تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، تو میں گھر پہ جب فرصت میں ہوتا ہوں تھوڑا بہت تو پھر کتاب پہ کام کرتا ہوں۔ اللہ کرے وہ کتاب مکمل ہو تو انشاءاللہ اہل سنت جب دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ کتاب کا نام ہے فضائل ابو بکر و عمر بزمان علی حیدر۔ صرف وہ روایتیں اس میں نے جمع کی کہ جو روایتیں صرف مولا علی سے آئی، مولا علی کے علاوہ کسی کی روایت کی راوی ہے۔ اگر وہ جمع کروں تو کئی جلدوں میں کتاب بن جائے، لیکن صرف وہ روایتوں پر میں کام کر رہا ہوں جو صرف مولا علی نے ابو بکر اور عمر کی فضیلت پر ذکر کیا ہے، اہل بیت نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر کیا کہتے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ امام زین العابدین نے کیا کہا، اس پر تو اہل بیت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر، اور یہ مردود آج ابو بکر کو گالیاں بک رہا ہے۔ ان جاہل مولائیوں کو پتہ نہیں کہ جنہیں گالی بکرے وہ ہے کون۔ ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیجئے، کوئی کل شیعہ مل جائے تو اس سے کہیے کہ بھائی ہم حنفی ہیں، اہل سنت 4 مسالک میں تقسیم ہے، یہ باتیں یاد رکھ لیجئے آپ۔ یہ موٹی موٹی چند میں باتیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ باتیں اگر آپ نے صرف یاد رکھ لی، پوری حدیثیں یاد نہ رکھے، حوالے یاد نہ رکھے، یہ 4-5 باتیں یاد رکھ لی آپ نے، میں خدا کی قسم کہتا ہوں آپ مناظر ہو گئے۔ یہ 4 باتوں میں کھا جائیں گے آپ ان کو۔ پہلا، بھائی تو ابو بکر پہ لعن طعن کر رہا ہے، اور کن بنیادوں پہ لعن طعن کیا جا رہا ہے میں آگے بتاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ ابو بکر پہ صدیق پہ لعن طعن، حضرت عمر پہ لعن طعن، عثمان غنی پہ لعن طعن، اور سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی ذات پہ لعن طعن ہو رہا ہے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر معاویہ سے شروع ہوتے ہیں، ہمت بڑھتی ہے، عثمان غنی تک جاتے ہیں، ہمت بڑھتی ہے، عمر تک آتے ہیں، عمر کے بعد پھر ابو بکر صدیق تک، اور پھر کئی کا نہیں رہتا ہے، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو ابو بکر پہ لعنت طعن کر رہا ہے۔ تو بھائی اہل سنت 4 مذاہب میں، جس کو عام طور پہ مسلک بولتے ہیں، حقیقت میں وہ مذہب ہے، مسلک اور ہوتا ہے، 4 مذاہب میں منقسم ہے اہل سنت۔ 4 مذہب میں ہم لوگ تقسیم ہے، ایک ہے حنفی، دوسرا ہے شافعی، تیسرا ہے مالکی، اور چوتھا حنبلی۔ ہم ہندوستان میں جو اکثریت مسلمانوں کی وہ حنفی ہے۔ آپ ادھر کچھ چلے جائیں، بمبئی کے کچھ علاقے ہیں، کیرلا وغیرہ چلے جائیں، بمبئی کے کچھ ادھر آگے میں
گوا کی طرف کے علاقے، وہاں کچھ شافعی مل جائیں گے، اور الحمدللہ میں ان شافعیوں میں گیا ہوں، میرے جلسے ہوتے ہیں، پروگرامات ہوتے ہیں۔ چنئی گیا ہوں میں، چنئیوں میں جلسے ہوتے ہیں، وہاں شافعی بلاتے، اور یہ وہ شافعی ہے کہ مسلکن مذہبن شافعی ہے لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہے، عقیدہ اعلیٰ حضرت والا ہے۔ بعض اس میں تاج الشریعہ کے مرید ہے، بعض اس میں مفتی شریف الحق صاحب کے مرید ہے، بعض حضرت مودودی سے کبیر کے مرید ہے، یعنی مرید ہمارے ہی اکثر بزرگوں سے ہے مذہباً شافعی۔ 4 مذاہب میں ہم لوگ منقسم ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ شیعہ ہو، شیعات سے آپ کو ہمدردی ہے، تو شیعہ جس فقہ پر عمل کرتے ہیں، جس مذہب پر عمل کرتے ہیں، جس امام سے مسائل کا انتصاب کرتے ہیں، اس امام کا نام کیا اور اس فقہ کو کیا کہتے ہیں؟ مجمع میں کوئی بتا سکتا؟ جو بتا دے میں سمجھوں گا اس علاقے کا بہت پڑھا لکھا ہوشیار آدمی ہے۔ فقہ جعفریہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آفتاب نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور حقیقت میں آفتاب بنا۔ اچھوں کو نہیں پتا بھائی ہے۔ فقہ جعفریہ پر عمل کرتے ہیں وہ، اور فقہ جعفریہ پر جو کون ہے؟ فقہ جعفریہ سے مراد ان کی امام جعفر صادق، پورا مذہب شیعہ امام جعفر صادق کے اصول اور ان کی بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے۔ مگر ذرا ان سے پوچھئے ایک سوال کہ تو ابو بکر پہ لعن طعن کر رہا ہے، امام جعفر کی ماں کا نام کیا ہے؟ پتہ تو چلے کہ کس خاندان کو گالی بک رہا ہے۔ تو حضرت امام جعفر کی ماں کا نام کیا ہے؟ نہ پتہ ہو تو مجھ سے لے جاؤ، شیعہ کتابوں سے بھی ثابت کروں گا، یہ اصول کافی کے اندر نسب لکھا ہے۔ یہ شیعوں کی بعد قرآن سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ وہ بخاری کو نہیں مانتے شیعہ لوگ، یاد رکھیے، وہ مسلم کو نہیں مانتے۔ ہاں مولائی سے بات کریں گے تو ہم بخاری مسلم دکھائیں گے کہ اگر تو سنی ہے تو بخاری سے وہ مان، ورنہ اعلان کر دے میں شیعہ ہوں، اور اگر تو اعلان کرے میں شیعہ ہوں تو پھر ہم اب بخاری نہیں کریں گے، لائیں گے ہم اصول کافی لائیں گے، ہم پھر من لا ید الفقی لائیں گے۔ یہ شیعوں کی معتبر کتابیں ہیں، یہ کتب اربع ان کیا کی، یہ شیخ صدوق ہے ان کے لکھنے والے، ان کے جناب یعقوب کلینی ہے۔ اصول کافی کے بارے میں لکھا گیا کہ امام مہدی کو دکھائی گئی تھی، انہوں نے اس کا نام اصول کافی رکھا، کہا کہ ھذا کافی شیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ ان کتابوں میں نسب لکھا ہے امام جعفر صادق کا، امام جعفر سے روایتیں جمع کی گئی ہیں۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فردہ۔ کیا نام ہے؟ ام فردہ کے والد کا نام ہے حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کے والد کا نام ہے حضرت محمد، اور محمد کے والد کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایک نسب تو ام فردہ کا یہ ہے، دوسرا نسب اور ہے حضرت ام فردہ کا۔ ام فردہ کی ماں کا نام ہے اسما۔ ام فردہ جو حضرت امام جعفر صادق کی ماں ہے، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ یعنی حضرت امام جعفر کی نانی، ان کا نام ہے اسما۔ اسما کے والد کا نام ہے حضرت محمد ابن ابو بکر، اور محمد ابن ابو بکر کے والد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر۔ ماں کی طرف سے بھی یعنی حضرت ام فردہ کا نسب ابو بکر پہ جاتا ہے، باپ کی طرف سے بھی جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ امام جعفر کے نانا ہے ابو بکر، دادا ہے مولا علی، نطفہ پاک ہے علی کا اور خون مبارک ہے ابو بکر کا۔ جب وہ نطفہ پاک اور خون پاک ملتے ہیں تو وقت کا امام جعفر صادق پیدا ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر امام جعفر خود کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے 2 بار پیدا کیا، اس لیے کہ میری ماں ام فردہ باپ کی طرف سے بھی ابو بکر سے نسب ملتا ہے اور ماں کی طرف سے بھی ملتا ہے، تو ابو بکر 2 اعتبار سے میرے باپ ہیں۔ جن کے خاندانی رشتے ہو، تیری ذات کا پتہ نہ برادری کا پتہ، تو ان خاندان والوں پہ لعن طعن کر رہا ہے۔ امیر معاویہ پہ بھی بڑی لعن طعن ہو رہی ہے۔ کربلا کے واقعہ سنتے ہو نا آپ؟ 9 رشتے ہیں اہل بیت سے حضرت امیر معاویہ کے۔ کتنے رشتے امیر معاویہ کے؟ اور یہ تمام 9 کے 9 رشتے صفین کے بعد کے، جنگ صفین کے پہلے کے نہیں ہیں، جنگ صفین کے بعد۔ تو اس آج کے مولائی سے پوچھو کہ تجھے حضرت امیر معاویہ سے نفرت کیوں؟ کہا علی سے لڑے۔ کہا تجھے بڑا سمجھ میں آ گیا علی سے لڑے، اہل بیت کے گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہمارے باپ سے لڑا، ہم رشتہ داری کیوں کریں؟ وہ رشتہ داری کر رہے ہیں اور تو ذات کا نہ برادری کا، تیرا باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، تو چلا ان پہ لعن طعن کر۔ تو آدمی کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے۔
میں صرف ایک سجرہ بتا رہا ہوں، 9 نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے، پھر ویڈیو دکھانے ہیں، بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 گھنٹے چاہیے بیان کے لیے، لیکن تنگ دامنی بہت زیادہ ہے. صرف ایک نسب جو امیر معاویہ سے اہل بیت کا جو خاص تعلق ہے، ایک نسب. یہ بارہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کی بہن رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ام حبیبہ. میں تو دوسرا سلسلہ صفین کے بعد کا سنا رہا ہوں. کربلا میں ایک بڑے جاباز بہادر